آج کی ویڈیو میں ہم اسرائیل کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات اور عرب اسرائیل تنازع پر بات کریں گے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، اور یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ترین ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی صدی کے اواخر میں شروع ہو گئی تھی۔ 1930 تک نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے 1920، 1921، 1929 اور 1930 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے 1948 میں اس علاقے سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ جنگ جیتنے میں ناکام رہے۔ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے عرب اسرائیل تنازع جاری رہا اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور صلح کے کئی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ معاہدوں کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی تازہ ترین مثال اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا معاہدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اسٹوڈیو اور میں ہوں اسد سبحانی۔ آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بعد بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو مقام مقدس ترین ہے وہ بیت المقدس ہے۔ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جس کے دل میں مسجد الحرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ اول بیت المقدس کا تقدس و احترام موجود نہ ہو۔ بیت المقدس کئی دہائیوں سے یہود کے قبضے میں ہے اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی آزادی کے لیے حسب توفیق کوشش کرے۔ ہمارا دین ہمیں آنکھیں بند کر کے دیوار سے سر ٹکرانے کا نہیں، بلکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہے۔ افسوسناک ضرور ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے 162 ممالک، جن میں امریکہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس جیسے اہم ممالک شامل ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اسرائیل کی سب سے بڑی سرپرست ہے۔ 31 ممالک الجیریا، بحرین، کیمرون، جبوتی، عراق، کویت، لبنان، لیبیا، موریتانیہ، مراکش، عمان، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، شام، تیونس، یمن، افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، مالی، نائجیریا اور پاکستان، جبکہ 3 غیر مسلم ممالک یعنی بھوٹان، کیوبا اور شمالی کوریا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ عالم اسلام کا پہلا ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ ترکی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایران نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ایران کے اسرائیل کے ساتھ دوستی دشمنی میں بدل گئی، لیکن اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی تعلقات طیب اردوان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی برقرار رہے۔ 2005 میں طیب اردوان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کی قیادت نے ایران کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے عزم کے خلاف مشترکہ بیان بھی جاری کیا۔ پھر 2007 میں اسرائیل کے وزیر اعظم شامون پیرس نے ترکی کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ انہیں ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی سے خطاب کا موقع بھی دیا گیا۔ تاہم غزہ فلوٹیلا پر حملے کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے۔ کئی سال تعلقات کشیدہ رہے، لیکن پھر بھی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں 2016 میں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات معمول پر آ گئے۔ 2017 میں امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی، لیکن عملاً ختم نہ کیے۔ ترکی نے ماضی میں فلسطین
فلسطین اور اسرائیل میں ثالثی کرانے کی بھی کوشش کی، جبکہ جنرل مشرف کے دور میں پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی حکام کی میٹنگ بھی ترکی میں وہاں کی قیادت کی خواہش اور ثالثی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک اور عرب ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں وہ مصر ہے، جس نے 2 جنگوں کے بعد امریکہ کی ثالثی کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے۔ عرب لیگ کا ممبر ہونے کے ناطے عمان نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا، لیکن کئی سال سے دونوں کے مابین تجارت ہو رہی ہے۔ اسی طرح وسط ایشیائی ریاستوں قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان اور آذربائیجان وغیرہ کے بھی اسرائیل کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات قائم ہیں، جبکہ 1994 میں اردن کا امریکی صدر بل کلنٹن کی ثالثی سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے نہ صرف تجارتی تعلقات قائم ہیں بلکہ کئی کراسنگ پوائنٹ سے سیاح بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا رہے ہیں۔ پڑوسیوں میں اب جن 2 ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہیں ان میں شام اور لبنان شامل ہیں، لیکن اپنی خانہ جنگیوں کی وجہ سے وہ اب اسرائیل کے لیے خاص خطرہ نہیں رہے۔ اس وقت عرب دنیا میں صرف قطر وہ ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہایت کشیدہ ہیں۔ دراصل ماضی میں اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک کی طرف سے PLO اور حماس کی سرپرستی میں جاری تھی، جبکہ ایران حزب اللہ اور شامی حکومت کی سرپرستی کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ سعودی اور اماراتی بھی اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے اور ایران بھی، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت بڑھتی گئی اور اس میں سبقت پا کر ایران عرب دنیا میں اپنی پراکسیز کو مضبوط کرتا رہا۔ شام اور لبنان کے علاوہ اس نے یمن میں بھی اپنی پراکسیز کو اس قدر تباہ کیا کہ سعودی عرب ایران کو اپنے لیے اسرائیل سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا۔ دوسری جانب 9/11 کے بعد باقی دنیا کی طرح عرب دنیا میں بھی صورتحال یکسر تبدیل ہوئی۔ القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں عرب حکومتوں کے لیے خطرہ بن گئیں اور عرب سپرنگ کی وجہ سے بھی وہاں کے حکمران عدم تحفظ کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور اس کے قریبی اتحادیوں نے حماس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی ایران اور قطر نے اسے گلے لگا لیا۔ دوسری جانب طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے انگڑائی لی اور وہ مسلم دنیا کی قیادت کی خواہش کے ساتھ سعودی عرب اور UAE کے مقابل آ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ تیل کی وجہ سے امریکہ عرب ممالک کا محتاج تھا، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے اور عرب ممالک دفاع اور معاشی حوالوں سے امریکہ کے محتاج بن گئے ہیں۔ اس تناظر میں امریکہ نے بھی عرب ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کے دباؤ اور ایران اور ترکی کے خطرے کے پیش نظر سعودی عرب اور UAE نے اسرائیل کے ساتھ اپنی مخاصمت کم کرنے کا فیصلہ کیا اور تازہ اقدام امریکہ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا سامنے آیا، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے جانے والے امن معاہدے کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ جب تک اسرائیل فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو سینئر صحافی کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو میرا ضمیر نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کر دیا تھا جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر کشمیر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے فلسطینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری عوام اور حکومت کی طرف سے فلسطین قوس کی حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ہم فلسطینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ پاکستانی ہمارے قریبی بھائی ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر فورم پر فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔